وہ پیار دنیا میں ہمیں اور کسی میں اتنا نظر نہیں آیا۔ ہر کسی کی اپنی اپنی بات ہے، اپنا اپنا انداز ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی جنتی ہے اور ہر صحابی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ لیکن میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس طرح مجھے انبیاء کے اوپر فوقیت حاصل ہے، جس طرح میرا انبیاء میں مقام ہے، اسی طرح صحابہ میں سیدنا صدیق اکبر کا مقام ہے۔ جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو نوازا ہے، اس شان سے اور کسی کو نہیں نوازا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اتنے بڑے تاجر اور اتنے مالدار تھے، لیکن جب اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے سارا مال سب کچھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر قربان کر دیا، اور سب کچھ قربان کر کے یہ دنیا کے اندر باور کرا دیا، یہ بتا دیا کہ اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم محبت کریں گے، ان پر سب کچھ اگر نچھاور کریں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ آج ہمارے ہاں معاملہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم بس نام کی محبت کرتے ہیں، بس کہتے ہیں ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، نماز کو بھی مانتے ہیں، صدقہ خیرات کو بھی مانتے ہیں، لیکن بات ماننے تک کی نہیں ہے، بات عمل کی ہے۔ اگر عمل نہیں ہوگا تو ماننے سے کیا ہوگا؟ بات عمل کر کے اگر اخلاص لایا جائے اور اس کے اندر محنت کی جائے، اور محنت کر کے بندہ اس بلندی پر پہنچ جائے، پتہ چلے اتنا اپنے آپ کو مٹا دے دنیا کے اندر کہ پھر اقبال جس طرح کہتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک وقت ایسا آ جائے، ایک مقام ایسا آ جائے، اپنے آپ کو دین کے سانچے میں اس طرح ڈھالیں، دین پر اس طرح عمل کریں اور دین کے لیے اپنے آپ کو اس طرح قربان کریں کہ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ جائے، اے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ اسی شعر کے اندر علامہ اقبال نے نچوڑ نکالا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، یعنی خودی کو اتنا مٹا دے، اتنا اپنے آپ کو محو کر لے دین کے اندر، اتنا اپنے آپ کو مصروف کر لے اور اپنی زندگی دین کے اوپر گزار دے اور سب کچھ دین پر قربان کر دے، اور جب سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر ایسا معاملہ بھی آئے گا۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سب کچھ کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی بڑے انعام سے نوازا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام کی شان یہ ہے، اس کا مرتبہ یہ ہے، دیکھیں مسجد کے اندر اگر امامت کی جگہ ہو، کسی کو امام رکھا جائے تو پھر اس کا فیصلہ مسجد کی انتظامیہ کرتی ہے، مسجد کے محلے والے کرتے ہیں، مسجد کے نمازی کرتے ہیں، اور پھر جسے پسند کیا جاتا ہے اسے رکھا جاتا ہے۔ امام کے لیے اعلیٰ ہونا شرط ہے، یعنی وہ ہر منصب میں اعلیٰ ہو اور اس کی تعلیم اعلیٰ ہو، وہ عقیدے کا اعلیٰ ہو، وہ دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ دوستو پھر جب اس کا انتخاب کیا جاتا ہے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس امام صاحب کو محلے والوں نے رکھا ہے، اس امام صاحب کو انتظامیہ نے رکھا ہے، اس امام صاحب کو فلاں شخص نے رکھا ہے، میں قربان نہ جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، آپ کی امامت پر قربان جاؤں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 18 بار امامت کی ہے، 18 نمازیں پڑھائی ہیں، اور ان کو امام کس نے رکھا ہے؟ محلے والوں نے نہیں، انتظامیہ نے نہیں، بلکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ ان کو امام محبوب خدا نے رکھا ہے، محبوب
خدا رضی اللہ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے. جن کا انتخاب محبوب خدا کریں ان کی شان کا انداز، ان کا شان کتنا اعلیٰ و بلند ہوگا. تو دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت کی ہے. اور ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، مجھے ہجرت کا حکم ہوا ہے رب کی بارگاہ سے. رب تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ پیغام ملا ہے کہ میں نے مکہ چھوڑنا ہے اور ہجرت کر کے جانا ہے. بس وہ کسی وقت بھی پیغام آ سکتا ہے. اور ابو بکر تم تیار رہنا، تم میرے ساتھ چلو گے. جب یہ بات ہو گئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداریاں دیکھیں، محبت کا انداز دیکھیں. اب یہ بات کہہ دی، یہ بات کہی ہے اور انداز یہ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر جاتے ہیں، رات بھر سوتے نہیں ہیں، انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آقا نے حکم دیا ہے، کبھی بھی کسی وقت بھی چلنا پڑ سکتا ہے. پھر کئی دن گزرنے کے بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے. کتنا بڑا مقام ہے جس کے دروازے پر محبوب خدا چل کر جائیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازے پر دستک دی اور جیسے ہی دستک دیتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو بکر تم نے فوراً دروازہ کھول دیا اور فوراً باہر آ گئے، کیا معاملہ ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جاؤں آپ کی محبت پر میں، آقا آپ میرے دروازے پر تشریف لائے، میرے گھر پر تشریف لائے، میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے یہ سن رکھا ہے، جب سے آپ نے حکم دیا تھا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہونے والا ہے، میں نے یہاں سے ہجرت کرنی ہے اور ابو بکر تو نے ساتھ چلنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات سن کر میں اس دن سے سویا نہیں ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طاقت پہ رہتا ہوں، اس انداز میں رہتا ہوں کہ میرے آقا تشریف لائیں گے اور میرے آقا کو میرے دروازے پر انتظار نہ کرنا پڑے. بس جیسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ میرا انداز ہے، میں آپ کے انتظار میں تھا، آپ تشریف لائے ہیں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حکم ہے؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر چلنا ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں پوچھا کہاں جانا ہے، کتنے دن کے لیے جانا ہے اور واپسی کب ہوگی، وہاں کتنے دن لگ جائیں گے، پیچھے بچے بھی ہیں، گھر بار بھی ہے، سارا کچھ معاملات ہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال نہیں کیا بلکہ اپنی ذات کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کر دیا. اور عالم یہ ہے، آپ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو کب سے تیار کھڑا ہوا ہوں، جب سے آپ نے حکم دیا تھا میں تو اس دن سے انتظار کر رہا ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں آپ کے بارے میں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، میں نے دنیا کے اندر سب کا حساب چکتا کر دیا ہے، جس کا مجھ پر احسان تھا میں نے دنیا میں اس کا بدلہ اتار دیا ہے. لیکن ابو بکر وہ شان والا صحابی ہے، وہ غلام ہے، وہ عظمت والا غلام ہے. تو دوستو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر کا بدلہ میں رب سے قیامت کے دن دلواؤں گا. یہ شان ہے میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ. اور کیسے نہ ہو، آپ نے سب کچھ نچھاور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرما دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چل رہے ہیں اور شان دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آپ کی محنت، جو شخص محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عظمت سے نوازتا ہے اور اسے برکت عطا کرتا ہے.
اور اسے شان عطا کرتا ہے. جو جتنی مشقت کرتا ہے, جتنی محنت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا زیادہ اجر عطا فرماتا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ آقا پر قربان کر دیا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلنے کا انداز کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. قربان جاؤں, میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے ہیں, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے ہو جاتے ہیں, کبھی دائیں ہو جاتے ہیں, کبھی بائیں ہو جاتے ہیں, کبھی پیچھے آ جاتے ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے پوچھا, اے ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ کون سا عمل ہے, ایسا کیوں کرتے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان جاؤں, آپ کی سیرت پر قربان جاؤں, آپ کی محبت پر قربان جاؤں. دوستو محبت ہو تو یہ ہو, یہ نام کی محبت نہیں ہونی چاہیے. آج ائمہ اکرام کی جو عظمت ہے, جو شان ہے, آج ہم کس طرح اس کو اور انہی کے گلے کریں گے, انہی کے شکوے کریں گے. ارے آئیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھتے ہیں. امام کی قدر کیا ہے, امام کا مقام کیا ہے, امام کی شان کیا ہے. دوستو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے پیچھے دائیں بائیں چلتے ہیں تو میرے سونے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو بکر ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہجرت کا موقع ہے, دشمن ہمارے پیچھے ہیں, اور میں یہ چاہتا ہوں, میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں, میری محبت کا انداز یہ ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ چاہتا ہوں اگر دشمن آپ پر وار کرے, اگر دشمن آپ پر حملہ کرے تو ابو بکر کا سینہ سب سے آگے آ جائے. اگر آگے سے تیر آئے تو ابو بکر کے سینے پر لگے, اگر دائیں سے تیر آئے تو ابو بکر کے سینے پر لگے, اگر بائیں سے تیر آتا ہے تو وہ بھی سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرے سینے پر لگے, اور پیچھے بھی اس لیے چلتا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر کے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. یہ امام کی قدر, یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے, اور ان سے محبت کرنے کا والہانہ انداز ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں جب پہنچتے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں رکیں, میں اندر جاتا ہوں, غار کی صفائی کرتا ہوں, وہاں دیکھتا ہوں کوئی نقصان دینے والی چیز نہ موجود ہو, اس کو میں ہٹا دوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں, میں اندر جاؤں. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی. اور پھر یہ واقعہ بڑا طویل ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر آپ آرام فرماتے ہیں. پھر وہ سانپ والا واقعہ ہے, وہ ڈستا ہے, اور وہ سانپ کو دیکھیں جو جانور ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سانپ کو یہ شان عطا کی ہے. دیکھیں یہ سانپ 600 سال پہلے غار میں موجود تھا. 600 سال پہلے کس وجہ سے موجود تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا یہ سانپ تھا. اس نے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سن رکھا تھا, اور اس سانپ نے پوچھا تھا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام, محبوب خدا اتنی شان والے ہیں, اتنی عظمت والے ہیں, وہ کہاں ملیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن غار میں تشریف لائیں گے. تو وہ سانپ 600 سال سے وہاں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر رہا تھا. تو اس نے جگہ جگہ سوراخ کیے ہوئے تھے, صرف دیدار کا متلاشی تھا کہ کسی طریقے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہو جائے, ان سے محبت کے والہانہ انداز میں ان کا دیدار کرنا چاہتا تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو آنکھوں سے ٹپکے اور اس سامنے ڈسا, تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ابو بکر کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے, کیا تکلیف ہے؟ تو جب سانپ ڈستا ہے, تکلیف کے علاوہ انسان کا جسم جو ہے وہ گرم ہو جاتا ہے, گرم ہو جاتا ہے, ہیبت ہو جاتی. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ابو بکر تمہیں کس چیز نے رلا دیا ہے, کسی چیز نے کاٹا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانپ نے کاٹ لیا ہے, یہ سانپ کا کٹا ہوا ہے. تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس ایڑی پر اپنا لعاب دہن لگایا، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی، درد ختم ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بات کر رہے ہیں، قربان جاؤں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ کر وقت گزارتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیات کا شرف جو سیدنا صدیق اکبر کو حاصل ہوا ہے اور کسی کو نہیں ہوا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عکس آیا، اور جب آپ ہجرت سے واپس آئے تو کئی صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تھا اور کئی نے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے اور وہاں پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، تو کچھ لوگ ایسے حیران ہو گئے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ یعنی اتنی تشبیہ پڑی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تجلیات کا نزول ایسے ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کئی صحابہ آئے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبوب خدا سمجھ بیٹھے۔ پھر جب دیکھا جیسے ایک بندہ ہے وہ بڑا عزت والا ہے، شان والا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یار اس سے ملاقات کی جائے۔ مثال کے طور پر ایک امام ہی ہے، وہ آتا ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ نہیں دیکھا ہوتا۔ جیسے آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سب انتظار کر رہے ہیں کوئی مہمان آنے والا ہے، اب آپ کو پتہ نہیں ہے کوئی مہمان خاص کون ہے۔ اب وہ جب وہ آتا ہے تو آپ دیکھا دیکھی وہی کریں گے جو اور لوگ کر رہے ہوں گے۔ اب کچھ لوگ ملنے آ رہے ہوں گے، کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا بھی امام صاحب جو دو بندے آ جائیں اکٹھے، پتہ نہیں وہ مہمان خصوصی وہ ہیں یا وہ ہیں، پتہ نہیں چلتا بعض اوقات۔ تو اسی طرح معاملہ ہوا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو برداشت نہ کیا کہ مجھے لوگ ملنے آئے اور کچھ لوگ آتے سیدنا صدیق اکبر کو مل کر بیٹھ جاتے۔ یہی محبوب خدا ہیں، یعنی تجلیات کا نزول ایسی شان سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر کو یہ شان عطا کی، یہ معاملہ ہو گیا کہ پہچان میں نہیں آ رہا کہ محبوب خدا کون ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا عمل کیا جس سے پہچان ہو گئی کہ یہ آقا ہیں، میں غلام ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے کیا اپنے کندھے سے چادر اتاری، اور چادر اتار کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر سایہ کر دیا، اور جیسے ہی سایہ کیا پھر لوگوں نے سمجھ لیا یہ غلام ہے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ آقا ہیں۔ پھر سارے جو آتے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتے، ملاقات کرتے، شرف حاصل کرتے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب نے یہ شان عطا کی، رب نے یہ مقام عطا کیا۔ اے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شان پر قربان جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو دنیا کے اندر ایسے پاور کرایا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ جو محبت کی، اب یہ دنیا کے اندر انہوں نے سایہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام دیا اور یہ عظمت سے نوازا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں حضور سے محبت کر رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنے قبر انور میں بلا لیا ہے، ان پر سایہ آج تک ہو رہا ہے۔ ابو بکر تم میرے ساتھ یہاں وفا کر رہے ہو، میں تمہارے ساتھ وہاں وفا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا کی۔ دوستو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو بیان کرنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنا ہے، ہم نے عمل کرنا ہے کہ انہوں نے مقام کس طرح حاصل کیا۔ انہوں نے مقام ادب سے حاصل کیا۔ امام کا مقام بہت اعلیٰ مقام ہے۔ آج ہم اس بات سے باہر نہیں نکلتے، اب امام صاحب کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، یہ ہم تو ان کاموں میں لگ گئے۔ خدا کی قسم ان کاموں کو چھوڑ دیں، ہم اس بات سے باہر نکل آئے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے دین کے اندر مخلص ہو کر کام کرنا، دین کے کام کو آگے بڑھانا، اور وہ ایک امام کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ ایک مؤذن کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ ایک انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہوتی، وہ ایک نمازی کی ذمہ داری نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تمام مسلمان اگر اپنی ذمہ داری کو نبھائیں تو دین کا کام اتنا اعلیٰ درجے پر ہوگا کہ کسی کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہر کوئی اپنی انفرادی محنت کرے، انفرادی طور پر کام کرے کہ ہم نے دین کے ساتھ ہی کام کرنا ہے۔ اب ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ امام صاحب ہیں، اب ہم ان سے کچھ پوچھ ہی نہیں سکتے، کچھ سیکھ ہی نہیں سکتے۔ نہیں، ایسے معاملہ نہ کریں، بلکہ امام کے قریب ہو جائیں۔ امام کے جتنے قریب ہوں گے
ان کے معاملات اتنے اچھے ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی حیات زندگی کے اندر جو بھی معاملات آئیں گے، اگر آپ امام صاحب کے یا عالم دین کے کلوزنگ کے ساتھ ان کے معاملات ہوں گے، آپ ہر معاملے کو ڈسکس کر سکتے ہیں. آپ پوچھ سکتے ہیں امام صاحب میری زندگی میں یہ مسئلہ آ گیا. آپ گمراہی کی طرف نہیں جائیں گے، فوراً اس کا حل آپ ڈھونڈ لیں گے. آپ دیکھیں گے میرے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا، میں اب گھر میں جاؤں گا تو میں کیا کرنا ہے؟ اب امام صاحب سے تو میری دعا سلام ہی نہیں ہے، میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کے قریب آ جائیں، امام سے محبت کریں، امام کو اپنے معاملات بتائیں. یار ہم شریعت کے مطابق نماز نہ پڑھیں تو ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ میری بیگم نماز نہیں پڑھتی، میری گھر والی بیوی نماز نہیں پڑھتی، اس کے لیے کیا ہوگا؟